العلماء والحكماء والشعب والحكومة على موقفهم العظيم للدفاع عن الحرمين الشريفين. پاکستان امت مسلمہ کی رہنمائی اور حرمین شریفین کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. دفاع کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کے غیر متزلزل موقف پر شکر گزار ہیں. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان مملکتیں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں. امام کعبہ کا نوشہرہ میں اجتماع سے خطاب. امت مسلمہ کی مشکلات ختم کرنے کے لیے اجتماعی دعا. حرمین کے تحفظ پر اپنے سر کٹوا دیں گے, اپنی جانیں قربان کریں گے. اسلام دہشت گردی کا نمائندہ نہیں, اسلام امن کا نمائندہ ہے. انسانیت کے لیے امن کا پیغام اور انسانیت کی رہنمائی کی صلاحیت صرف اسلام میں ہے. حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ سر کٹوا دے گا, جان قربان کر دے گا. مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کشمیر میں امن کے لیے عالمی ادارے امید پر پورا نہیں اترے. افغانستان سے بیرونی طاقتوں کے انخلاء کے بغیر امن ممکن نہیں. فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی ہر حد عبور کر لی. بڈگام میں ضمنی انتخاب کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں پر فائر کھول دیا. 3 کشمیری شہید, متعدد زخمی ہو گئے. قابض فوج نے حریت قیادت کو نظر بند کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج نے بربریت کی انتہا کر دی. پاکستان کی شدید مذمت. نفیس زکریا کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی مظالم فوری طور پر رکوائیں. مقبوضہ کشمیر کی اسلامی یونیورسٹی کے طلباء کا بھارتی ترانہ پڑھنے سے انکار. انتہا پسند جماعت بی جے پی کی طلباء تنظیم نے فٹ بال میچ رکوا دیا. مقبوضہ کشمیر کو بھارتی چنگل سے آزاد کرنے کے لیے یاسین ملک سمیت تمام حریت رہنماؤں کی مکمل حمایت کرنا ہوگی. لارڈ نذیر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. مشال ملک نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں آگاہی مہم چلانے کا مطالبہ کر دیا. نیپال میں لاپتہ کرنل ریٹائرڈ حبیب طاہر کی گمشدگی کی FIR درج. والد کو ورغلا کر نیپال بلایا گیا اور دشمن ملک کی ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. بیٹے کا درخواست میں موقف. ڈیرہ غازی خان میں حساس اداروں اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. 5 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز اہلکار شہید, 1 زخمی. مسلم لیگ نون UK کی خاتین مریم نواز شریف کی ثابت قدمی اور پالیسی سازی کی صلاحیت کی معترف. مریم نواز مستقبل کی عظیم رہنما قرار. مکمل حمایت و تعاون کی یقین دہانی کرا دی. سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کی ملتان آمد. کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال. دشمنوں کی سازش ناکام ہوئی. عدالت نے سرخرو کیا. مریدین سے خطاب. کراچی حیدرآباد موٹر وے ٹریلر الٹنے کے 15 گھنٹے بعد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. بدترین ٹریفک جام کے باعث مسافر اور ڈرائیور شدید اذیت کا شکار رہے. صادق آباد میں چچا کی پسند کی شادی کی سزا کم سن بھتیجی کو مل گئی. جرگے نے تیسری جماعت کی طالبہ بنی کر دی. والدین کی انصاف کی اپیل. گجرات میں تصاویر اور ویڈیوز بنا کر طالبات کو بلیک میل کرنے والا مرکزی ملزم سہیل گرفتار. 2 بھائیوں سمیت 4 ملزمان گرفتار نہ ہو سکے.
کراچی میں قبضہ مافیا کا ایک اور وار، گارڈن میں ثقافتی ورثہ قرار دی گئی سرکاری اسکول کی عمارت گرا دی گئی، سینکڑوں طلباء کے مستقبل پر سوالیہ نشان۔ ایک رحمان ملک کی کال بانی کو اور بانی کی کال ہمیں آ جاتی تھی، چلو بھائی چلو سب صحیح طے ہو گیا، گھر جاؤ واپس۔ اب ہم بیٹھے یہاں پہ، وہ سوچ رہا ہے 5 دنوں سے وزیر اعلیٰ کہ کس سے کال کروائیں، ہمیں کوئی کال نہیں کرانے والا۔ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بانی متحدہ کی یاد آنے کی وجہ بتا دی، کہتے ہیں اب کسی کی ایک کال پر احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسی لیے حکمراں پریشان ہیں۔ شام پر فضائی حملے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کا نیا اقدام، جنگی بحری بیڑا جزیرہ نما کوریا کی جانب روانہ۔ سیریز کی بقا اور کرکٹ ورلڈ کپ تک براہ راست رسائی کے لیے شاہینوں کا بڑا امتحان، شام 6:30 بجے سجے گا میدان، فاسٹ بالر جنید خان کی شمولیت کا امکان، عوام کو جیت کی امید۔ سرفراز بہت امید ہے کہ انشاءاللہ میچ جیتیں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے یہی سیریز پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر وہ کھیلتا ہے، اور میرے خیال میں تو ورلڈ کپ کوالیفائی کرنا چاہیے پاکستان۔ لازمی ان کو آج میچ جیتنا چاہیے۔ آج پچ دیکھ کر اسٹریٹجی تبدیل کرنا ہوگی، اسپنرز پر انحصار کرتے ہوئے زیادہ اوور کرائیں، پیس کے بجائے ورائٹی لائیں، مشتاق احمد کے ٹیم کو مفید مشورے۔ اور اسپاٹ فکسنگ کے مرکزی کردار ناصر جمشید کی اہلیہ ڈاکٹر سمرا ٹویٹر پر شوہر کی حمایت میں ان ایکشن، اگر ناصر نے پتہ بدل لیا ہے تو جو شخص ہمارے گھر پر ہے وہ کون ہے، ڈاکٹر سمرا کا طنزیہ ٹویٹ۔